اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کلمے کی تعریف چل رہی ہے۔ کلمے کی تعریف کا پہلا لفظ ہے۔ ماتن نے کہا الکلمۃ لفظ، کلمہ ایک لفظ ہے۔ اب لفظ کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، دونوں باتیں شارح بیان کر رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ لغت میں لفظ رمی کو کہتے ہیں۔ رمی کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ اب جہاں تک پھینکنے کی بات ہے تو یہ عام ہے، خواہ منہ سے پھینکنا ہو یا منہ کے علاوہ سے پھینکنا ہو۔ پھر ظاہر ہے جب پھینکنا پایا جائے گا تو وہ چیز بھی پائی جائے گی جسے پھینکا جائے، تو جو چیز پھینکی جائے وہ بھی عام ہے۔ پھینکی جانے والی چیز لفظ بھی ہو سکتی ہے اور غیر لفظ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کل 4 قسمیں عقلی اعتبار سے بنیں گی۔ نمبر 1، لفظ پھینکا جائے اور منہ سے پھینکا جائے۔ جیسے میں جب بولوں زید، عمر، بکر، قائم، ذاہب اور دیگر الفاظ، تو یہاں کیا پایا گیا؟ منہ سے لفظ کا پھینکنا پایا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ منہ سے لفظ نہیں بلکہ غیر لفظ پھینکا جائے۔ جیسے شارح نے جو مثال دی ہے کہ لفظ رمی کے معنی میں ہے، وہ یہی مثال دی ہے کہ اکلت التمرہ ولفظت النوات، میں نے کھجور کھایا اور گٹھلی پھینک دی۔ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غیر لفظ کو پھینکا جائے اور منہ سے نہ پھینکا جائے۔ جیسے لفظت الرحا الدقیق، چکی نے آٹا پھینکا، تو یہاں پھینکنے والی چیز بھی غیر لفظ یعنی چکی ہے، اور جو چیز پھینکی گئی یعنی آٹا وہ بھی غیر لفظ ہے۔ چوتھی صورت غیر منہ سے پھینکنا، غیر منہ سے لفظ پھینکنا۔ اس صورت کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا، یہ باطل ہے، اس کی کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ تو پھینکنے اور پھینکی ہوئی چیز کے اختلاط سے جو ممکنہ شکلیں بنتی ہیں وہ محض 3 ہوئی۔ شارح نے اس بات کے ثبوت میں کہ لفظ رمی کے معنی میں بولا جاتا ہے، یہ مثال پیش کی ہے جو آپ کے سامنے گزری، اکلت التمرہ ولفظت النوات، میں نے کھجور کھایا اور گٹھلی پھینک دی۔ عرب کا یہ محاورہ ہے، لفظ کا معنی رمیہ ہے، اس محاورے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔
اب آگے مصنف نے کہا ہے کہ ثم نقل فی عرف النحات ابتداء او بعد جعلہ بمعنی الملفوظ کالخلق بمعنی المخلوق الی ما یتلفظ بہ الانسان. یہ عبارت جو مصنف نے پیش کی ثم نقل فی عرف النحات سے، یہ دراصل ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ الکلمۃ مبتدا ہے اور لفظ اس کی خبر ہے، اور خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے اور وہ یہاں پر درست نہیں ہے، یعنی کلمے پر لفظ کا حمل درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ لفظ مصدر ہے اور کلمہ ذات ہے، اور مصدر وصف محض ہوتا ہے جس کا حمل ذات پر درست نہیں ہے. مثلا انسان کو آپ کاتب کہیے گا، کتابت نہیں کہیے گا. انسان کو آپ جالس کہیے گا، جلوس نہیں کہیے گا. انسان کو آپ ضارب کہیے گا، ضرب نہیں کہیے گا، کیونکہ یہاں پر یہ تینوں چیزیں جو خبر بن رہی ہیں یہ وصف محض ہیں جو انسان کی ذات پر محمول نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی لفظ جو ہے یہ مصدری معنی میں ہے. تو اب ایسی صورت میں جب مصدری معنی میں ہے تو وصف محض ہے، اس کا حمل ذات کلمہ پہ درست نہیں ہے. اس کا جواب شارح یہ دے رہے ہیں کہ لفظ بھلے بظاہر مصدر ہے لیکن یہاں پر اس کا استعمال معنی مصدری میں نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ منقول ہے. منقول اصطلاحی کہہ لیجئے کہ لفظ کا یہاں معنی مصدری مراد نہیں ہے، بلکہ اہل اصطلاح نے لفظ کو ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف منتقل کر لیا ہے. تو اب ما یتلفظ بہ الانسان یہ وصف محض نہیں ہے، اور یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے کہ کلمہ اس شے کو کہتے ہیں انسان جس کا تلفظ کرے. اب بات ہو گئی. اب لفظ کو جو ارباب اصطلاح نے یا کہیے عرف نحو میں نحویوں نے ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف نقل کیا ہے، تو نقل کی دو صورتیں ہیں. یا تو ابتداءً نقل کیا ہے کہ لفظ کو معنی مصدری سے نقل کر کے ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف پھیر دیا گیا، یہ ہو گیا ابتداءً. یا دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ کو براہ راست ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف نقل نہیں کیا گیا، بلکہ ابتداءً لفظ کو ملفوظ کی طرف ویسے ہی نقل کر دیا گیا جیسے خلق کو مخلوق کی طرف نقل کر دیا گیا. تو اولاً لفظ کو نقل کیا گیا ملفوظ کی طرف، پھر ملفوظ کو نقل کیا گیا ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف. پہلی صورت میں لفظ ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف براہ راست منقول ہے، اور دوسری صورت میں لفظ ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف بواسطہ ملفوظ منتقل ہے. اچھی بات ہے صاحب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں نقلوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہم نے لفظ کو براہ راست ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف نقل کیا، تو اس صورت میں ہوگا کیا
یہ تسمیت المسبب باسم السبب ہوگا کہ سبب کیا ہے؟ لفظ یعنی رمز، اور مسبب کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان. تو کیا بولا گیا؟ سبب کا نام جو ہے، مسبب کا نام جو ہے وہ سبب کو دے دیا گیا کہ ما یتلفظ بہ الانسان کہنے کے بجائے جو مسبب ہے اس کا نام لفظ رکھ دیا گیا جو سبب ہے. اور اگر آپ براہ راست لفظ کو پہلے، اور اگر آپ پہلے لفظ کو ملفوظ کے معنی میں ملفوظ کی طرف نقل کریں اور پھر ملفوظ کو ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف نقل کریں تو لفظ اولاً ملفوظ کے معنی میں ہوا، اور یہ ملفوظ عام ہے، چاہے ملفوظ انسان ہو یا ملفوظ غیر انسان ہو. ملفوظ عام تھا، اس عام سے خاص کی طرف یعنی ما یتلفظ بہ الانسان دوسرے لفظوں میں ملفوظ انسان کی طرف آپ نے نقل کر دیا، یہ خاص ہے. تو عام سے خاص کی طرف نقل کر دیا گیا. اچھی بات ہے صاحب. اب تعریف کیا ہو گئی کلمہ کی کہ کلمہ وہ لفظ ہے، کلمہ وہ چیز ہے جس کا انسان تلفظ کرے. لفظ کو جب آپ نے ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف نقل کر دیا تو اب کیا ترجمہ ہو گیا؟ کلمہ وہ چیز ہے انسان جس کا تلفظ کرے، یعنی کلمہ ملفوظ انسان ہے. اب جو چیز انسان کا ملفوظ ہوتی ہے تو کبھی تو ملفوظ ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کبھی حقیقتاً ہوتی ہے، کبھی حکماً ہوتی ہے، کبھی محمل ہوتی ہے، کبھی موضوع ہوتی ہے، کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی مرکب ہوتی ہے. ان سارے اقسام کو لفظ شامل ہے. الکلمۃ لفظ تک حقیقتاً تلفظ ہو اس کو بھی شامل، حکماً تلفظ ہو اس کو بھی شامل، جو لفظ محمل ہے اس کو بھی شامل، جو موضوع ہے اس کو بھی شامل، جو مفرد ہے اس کو بھی شامل، جو مرکب ہے اس کو بھی شامل. اب ذرا سا حقیقتاً اور حکماً کی مثال دیکھ لیں آپ. ہم نے کہا زید، یہ وہ لفظ ہے جس کا میں نے حقیقتاً تلفظ کیا. ہم نے کہا ضربا، ضربا وہ لفظ ہے جس کا ہم نے حقیقتاً تلفظ کیا. اور اگر ہم نے کہا زید ضربا تو آپ ترکیب کیا کرتے ہیں؟ زید مبتدا، ضربا فعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل. ضربا فعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل. تو ضربا میں جو چیز چھپی ہوئی ہے، نمبر 1 وہ مرفوع ہے، نمبر 2 متصل ہے، اور نمبر 3 مستتر ہے. تو اب ہوا جب آپ نے نکالا تو متصل کہاں رہا؟ وہ تو منفصل ہو گیا. اس کا مطلب کہ ضربا میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہوا نہیں ہے، وہ ایسی چیز ہے جس کا مقولہ حرف و صوت سے قطعاً کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم ہوا جو نکالتے ہیں نا، یہ اس معنی کے لیے موضوع نہیں ہے جو ضربا میں مقدر ہے، بلکہ ہم تو استعارہ کرتے ہیں لفظ منفصل سے، اور نکالتے ہوئے کہتے بھی ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل، اور کہتے ہیں ہوا، اور ہوا ضمیر منفصل ہے. تو گویا کہ جو چیز ضربا میں مقدر ہے وہ ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ تو
متصل ہے اور یہ ہوا منفصل ہے، اور جو چیز متصل ہے اس کا تلفظ ہم کر ہی نہیں سکتے، کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ اسی مستتر چیز پر لفظ کے احکام جاری ہوتے ہیں وہ مسند الیہ بنتا ہے، کبھی مسند بھی بن سکتا ہے، تو چونکہ لفظ کے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں اس لیے وہ لفظ حکمی ہوا، حقیقی نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ حکمی جیسے وہ چیز جو زید ضربہ میں چھپی ہے، ضربہ میں کیا چھپی ہے؟ ہوا نہیں جو آپ نکالتے ہیں، یہ تو منگنی کا لفظ ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کی تعبیر آپ لفظ سے نہیں کر سکتے۔ یا اضرب میں جو انتا آپ نکالتے ہیں وہ بھی ضمیر مرفوع متصل ہے، اور انتا جو نکالی یہ منفصل ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو چیز وضرب کے اندر مستتر ہے اس کا تلفظ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اور کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ضرب اور اضرب میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ مقولہ حرف و صوت سے قطعاً ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے کسی لفظ کی وضع نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہوا اور انتا نکالتے ہیں آپ نا زید ضربہ یا اضرب میں، یہ کیا ہے؟ کہتے وَإِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ بِإِسْتِعَارَةِ لَفْظِ الْمُنْفَصِلِ لَهُ، اور جزی نیس کے اس کی تعبیر جو کی جاتی ہے یہ لفظ منفصل سے استعارہ کر کے منگنی اور ادھار لے کے، اور وہ کیا ہے لفظ منفصل؟ مثلا ضربہ میں آپ نے ہوا نکالا اور اضرب میں انتا نکالا، تو جب مقولہ حرف و صوت سے بالکل ہے ہی نہیں تو سرے سے لفظ ہی نہیں ہوا، تو پھر کاہے اس کو لفظ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس پر لفظ کے احکام نحویوں نے جاری کیے، تو جب احکام جاری ہو گئے تو بھلے حقیقتاً لفظ نہیں ہے یہ، لیکن یہ لفظ حکمن بن گیا، بھلے حقیقتاً نہیں بن سکا۔ اچھی بات ہے صاحب۔ اب ایک بات اور بتا دیں ہم آخر میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ مسند الیہ محذوف ہوتا ہے، کبھی مسند محذوف ہوتا ہے، کبھی کبھی مسند الیہ مسند دونوں محذوف ہوتا ہے۔ جیسے آپ فاعل کا جب آپ بیان پڑھیں گے تو آپ ایک جگہ پائیں گے کہ کبھی کبھی فاعل کو رفع دینے والا فعل قرینے کی بنیاد پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے سوال کیا من قام، کون کھڑا ہوا، تو آپ نے قام زید جواب میں کہنے کے بجائے خالی کہہ دیا زید، سوال قرینہ ہے کہ مراد قام زید ہے، تو قامہ محذوف ہے۔ ضربہ میں ہوا ہے مقدر، اضرب میں انتا ہے مقدر، وہ حکمی لفظ ہے، لیکن من قامہ کے جواب میں جو زیدن کہا یہاں قامہ مقدر نہیں محذوف ہے، تو یہ لفظ حکمن نہیں ہوگا، یہ حقیقتاً ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی نے پوچھا من قامہ تو آپ پورا کہہ سکتے ہیں قامہ زیدن بنا فعل کو حذف کیے ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی جو ضربہ اور اضرب میں مقدر ہے اس میں، اور جو آپ کے من قامہ کے جواب میں خالی زیدن ہے قامہ محذوف ہے، اس میں فرق ہے کہ وہ تو لفظ حکمی ہے اور محذوف لفظ حقیقی ہے، اور اس لیے لفظ حقیقی ہے کہ ابھی بھلے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن کبھی کبھی انسان اس کا تلفظ کر لیتا ہے، لأنہ قد یتلفظ بہ الانسان فی بعض الاحیان، بعض احیان میں انسان اس کا تلفظ کر لیتا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ آگے کل بیان کریں۔